السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ملائکہ راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ میڈیا انٹرٹینمنٹ۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، یہ وہ نام ہے جو ہمیں جینے کی امید دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ ہے کہاں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آسمانوں میں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ انسانوں کے دلوں میں ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو تلاش کرنے کے لیے پہاڑوں جنگلوں میں نکل پڑتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں، ہمارا ان سے یہی سوال ہے کہ اللہ کو کیسے تلاش کیا جائے۔ السلام علیکم عمر صاحب۔ السلام علیکم ملائکہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے بلایا اس سوال پر جو کہ ہر انسان میں تب سے ہے جب سے وہ اس دنیا میں آیا ہے۔ مجھ سے یہ سوال اکثر ہوتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، کیونکہ ظلم اور زیادتی کی انتہا ہو رہی ہے آج کل۔ اگر دنیا میں دیکھیں، خبروں میں دیکھیں تو لوگ کیوس میں ہیں، لوگ تکلیف میں ہیں، لوگ پریشانی میں ہیں۔ تو پریشانی اور دکھ اور تکلیف میں ایک سوال اندر سے نکلتا ہے کہ اللہ کہاں ہے اور ظلم اتنا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہونے کیوں دیا؟ اور یہ کنفیوژن صرف لوگوں کے دل میں نہیں ہے، سوشل میڈیا پر ہے، نیوز پر ہے، ہر طرف شور ہے۔ تو اس شور کے درمیان انسان اللہ کو کیسے ڈھونڈے؟ یہی سوال جو گردش کر رہا ہے جب سے انسان دنیا میں آیا۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ کبھی ہم اپنے دماغ سے اللہ کو تلاش کرتے ہیں، کبھی ہم اپنے دل سے اللہ کو تلاش کرتے ہیں۔ دماغ سے مطلب یہ ہے کہ ہم سائنس میں گھس جاتے ہیں، علم لیتے ہیں، اسٹڈیز کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہیں مل جائے۔ اور دل جو ہے وہ تو ویسے ہی شعور ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے آپ کا، امید ہے۔ دونوں میں کنفیوز رہتے ہیں کہ روحانی طرف جائے یا پھر سائنسی طرف جائے۔ تو پھر اس شور میں، اس کیوس میں ہمیں اللہ نہیں ملتا۔ جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے، پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، اگر اس کا ایک پر زخمی ہو جائے وہ اڑ نہیں سکتا، گر جائے گا۔ ایسے ہی اگر ذہن کی سنیں یا دل کی سنیں تو ہم گر جائیں گے۔ دونوں کی سنیں گے، ان کو بیلنس کر کے چلیں گے تو ہم اڑ پائیں گے اور شاید اللہ کو تلاش کر پائیں۔ تو پھر ہماری ریزننگ یا انٹلیکٹ کا کیا رول ہے؟ دیکھیں، ذہن جو ہے آپ کا دماغ، اس میں عقل ہے۔ عقل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ سوال پوچھتی ہے، وہ پروف مانگتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ دکھاؤ۔ وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ اللہ ہے یا نہیں ہے۔ چونکہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا تو اپنے ذہن کو، اپنے شعور کو، اپنے عقل کو پروف دینا پڑتا ہے کہ یہ دیکھو پھول، یہ دیکھو یہ ہے کھانا، اس کے ذائقے ہیں، خوشبو ہے، ہوا ہے، آپ خود ہو۔ تو یہ سب اللہ کی تخلیق ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن دل ویسے ہی مان بیٹھا ہے کہ اللہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امید ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک خالق ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک فورس ہے۔ وہ ایک امید ہوتی ہے پھر۔ وہ امید اگر آپ سے چھوٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا رابطہ مکمل ہو ہی نہیں پاتا، اگر آپ نا امید ہو جاتے ہیں تو۔ ہر چیز جو ہم محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہماری جو سینسز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت دیتی ہیں۔ سائنس بھی اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ ہے۔ ہمارا ڈی این اے اور دنیا کی فزکس ہمیں اس بات کو ماننے پر مجبور کرتی ہے کہ اللہ ہے۔ اور پھر دل کا کیا رول ہے؟ دل وہ جگہ ہے جہاں رب رہتا ہے، جہاں اللہ رہتا ہے، آپ کے ایموشنز رہتے ہیں۔ اس میں سائنس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہاں پر روح آپ کے رب سے ملاقات کرتی ہے اور آپ کی شکایت بھی لگاتی ہے۔ دماغ سوال کرتا ہے دل کے ساتھ کہ یہ کیسے ہوگا؟ دل کہتا ہے کہ رب ہے نا، اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، وہ سب کر جائے گا۔ تو پھر جب زندگی میں پرابلمس آتی ہیں، فیملی ڈیسیو ہوتی ہے، کوئی مر جاتا ہے، بزنس کولیپس ہوتے ہیں، ایگزامس فیل ہو جاتے ہیں، تو دل اور دماغ کا ریئیکشن کیسے الگ ہوتا ہے؟ ذہن جو ہے نا آپ کا، عقل، وہ ڈیٹا انالیسس کرتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ ثبوت کیا ہے، وہ انالائز کرتی ہے کہ کہاں غلطی ہوئی تھی، کہاں پہ بہتری ہو سکتی ہے۔ پر جب دل سے پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ امید تو ہے نا اللہ کے ساتھ، اللہ ہے، وہ سب سنبھال لے گا۔ تو یہ دونوں میں کانفلکٹ تو شروع سے چلتا ہی ہے، دل اور دماغ میں۔ تو یعنی فیتھ کا ٹیسٹ پھر یہی ہے؟ بالکل، ایمان کا اور آپ کے کردار کا یہی ٹیسٹ ہے۔ اس لیے آپ دنیا میں آئے ہیں کہ آپ بیلنس کر کے چلیں، اللہ کی نعمتوں کو بھی انجوائے کریں، اور روحانیت میں بھی آپ کا وہ مقام ہونا چاہیے اس دنیا میں کہ آپ اللہ کو تلاش کر پائیں۔ تو ذہن اور دل دونوں کا آپس میں ملاپ اور ان کی سنکرونائزیشن بہت سخت ضروری ہے۔ کین یو گیو این ایگزامپل فرام ریئل لائف فار آرڈنری پیپل لائک ورکرز اور پیرنٹس؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ چلے امیجن کریں، ڈیلی لائف کی ایگزامپل لیتے ہوئے، کہ ایک ماں ہے، وہ اپنے بچے کو ہسپتال لے کے گئی ہے۔ ڈاکٹروں نے تمام ٹیسٹ کر لیے ہیں، سب ناکام ہوئے ہیں، اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اب ہم اس کو نہیں بچا سکتے۔ تو وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے، جبکہ دماغ اور لاجک کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، بیماری کھا گئی ہے بچے کو، لیکن پھر بھی وہ ہاتھ اٹھائے گی، روئے گی، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گی کہ اس کو صحت دے دے۔ تو یہ ہے بیسیکلی فیتھ اور ایمان، اور یہ ڈیلی لائف میں جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ بیلنس کیسے اچیو ہوتا ہے؟ دماغ میں، ذہن میں آپ کے لاجک ہے، آپ کے پروفس ہیں، لیکن دل میں آپ کے پاس ایک نور ہے،
ایک فیتھ ہے، ایک ایمان ہے، جس کو لیتے ہوئے آپ ذہن کی بات کو تسلیم کر پائیں گے، اور ذہن کی بات دل تب مانے گا جب اس کے پاس لاجک ہوگا۔ تو یہ بیلنس ہونا بہت سخت ضروری ہے۔ مثال لے لیجیے کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، اور نماز میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں۔ آپ سجدہ کر رہی ہیں تو آپ کو پتہ نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سجدے کا کہا کیوں۔ تو اس چیز کو جاننا اور اس کی روح کو جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے مانگا کیا۔ ادروائز تو صرف وہ ٹکرے ہی ہیں، آپ کا سجدہ وہ مانا نہیں جائے گا، نہ آپ کو پتہ چلے گا اور نہ ہی وہ قبول ہو پائے گا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ نماز صرف ریچول نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسا وقت ہے جس میں ہم اپنے دل و دماغ کے ساتھ اپنے اللہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، نماز ایک واحد ذریعہ ہے جو کافر اور مومن میں فرق کرتا ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 5 وقت تم میرے پاس آؤ۔ اذان کی آواز آتی ہے کانوں میں، تو اللہ بلا رہا ہوتا ہے۔ نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا رابطہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کافر اور مومن میں جو فرق ہے نماز کا ہی ہے۔ اور یہی کلوزنس ہی الٹیمیٹ پرپز ہے۔ جی، یہ کلوزنس ہی پرپز ہے، بیکاز کہ تلاش تو اللہ کی ہے نا، تو اللہ کے ساتھ ہی قربت جو ہے وہ پرپز ہے ہمارا۔ اب اسی طریقے سے جب دل اور دماغ دونوں ایک ہی فریکوینسی پہ چلیں گے تو شاید ہمیں اللہ تعالیٰ مل جائے، ورنہ جس کیوس میں ہم لوگ ہیں، جس شور میں ہم لوگ ہیں، اور یہ شیطانی شور ہے، تو اس میں بہت مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تلاش کی جائے، لیکن یہ سوال ہر ایک کے دل میں ہے۔ کیا آپ ایک فائنل ایڈوائس دیں گے لوگوں کے لیے جو کنفیوز ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ جی بالکل دوستو، دل سے محسوس کرو اور دماغ سے سوچو، ہر درد اور ٹرائل اللہ کی طرف سے ہے، اس میں برداشت نہ کرو بلکہ صبر کرو، اور ہر تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کرو، بیکاز کہ اللہ کرتا اچھا ہے۔ جب وہ اچھا کرتا ہے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہی کر رہا ہوگا، تو آپ فکر مند نہ ہوں، بیکاز کہ اگر آپ کی جستجو ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ڈھونڈ لے گا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پہلا پروگرام خدا کی تلاش کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ کو اس پروگرام میں سے کچھ کلیئرٹی ملی ہوگی۔ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ہمیں اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔